بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہد آئس کا نشہ کرتا تھا۔ باپ نے جائیداد سے آگ کر کے گھر سے نکال دیا۔ گھر سے نکلے اسے 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ رات فٹ پاتھ پر سوتا اور ہر وقت نشے میں دھت رہتا۔ ایک دن شاہد کی موت ہو گئی۔ جنازہ پڑھ کر جب قبر میں رکھنے لگے تو اچانک قبر سے تیز خوشبو آنے لگی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ نشئی کی قبر سے خوشبو، کیا راز ہے؟ جب تحقیق کی تو یہ حیران کن انکشاف ہوا کہ ارے حاجی صاحب، یہ گلی میں کیسا شور ہے۔ جیسے ہی حاجی صاحب گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیگم نے ان سے پوچھا۔ حاجی صاحب بتانے لگے، ارے بیگم، شور تو ہوگا ہی، جوان موت ہو گئی ہے۔ وہ نکڑ والے جو منظور صاحب ہیں، ان کا بیٹا شاہد، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ حاجی صاحب نے افسردہ سے لہجے میں بتایا تو حاجی صاحب کی بیگم افسوس کرنے لگی اور کہنے لگی، ارے ارے، جوان جہان موت ہے، نشہ لے ڈوبا اسے۔ آخر کیسے ماں باپ کو صبر آئے گا؟ کتنا جوان بیٹا تھا، کتنا اچھا اور سعادت مند بچہ تھا، لیکن نہ جانے کس کمبخت نے کون سی دشمنی نکالی جو اسے نشے پر لگا دیا اور ساری جوانی اس کی نشے نے کھا لی، اور آج وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حاجی صاحب کی بیگم کف افسوس ملنے لگی اور پھر حاجی صاحب سے پوچھنے لگی، جنازہ کس وقت ہے؟ میں ذرا پرسہ دینے کے لیے چلی جاؤں گی۔ حاجی صاحب نے عصر کے وقت کا بتایا اور خود بستر پر لیٹ گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار شاہد کا چہرہ آ رہا تھا، کیونکہ شاہد ایک بہت خوبصورت اور جوان لڑکا تھا۔ اپنے محلے میں اس کی کافی اچھی شہرت تھی، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن نشے نے اسے برباد کر کے رکھ دیا۔ حاجی صاحب کچھ دیر آرام کرنے کے بعد عصر کے قریب جنازے میں شامل ہونے کے لیے گھر سے نکل گئے، جبکہ حاجی صاحب کی بیگم بھی میت والے گھر میں پرسہ دینے کے لیے موجود تھی۔ وہاں پر جتنی بھی عورتیں تھیں سب افسوس کا اظہار کر رہی تھیں اور سب کو بار بار یہی بات یاد آ رہی تھی کہ نشے نے شاہد کی زندگی برباد کر ڈالی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ماں باپ کی زندگی بھی خراب ہو گئی۔ ہر کوئی افسوس کر رہا تھا، ہر ایک آنکھ اشک بار تھی۔ اتنی جوان جہان موت، سب کا دل افسردہ تھا۔ اتنے میں جنازہ اٹھانے کا وقت ہو گیا تو شاہد کی ماں کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ ایک دم بے ہوش ہو کر گر گئیں، جبکہ شاہد کے والد منظور صاحب اپنے جوان بیٹے کو کندھا دینے کے لیے اس کے جنازے میں شامل رہے۔ یہ ان کی ہمت اور حوصلے کی بات تھی، ورنہ کون اتنی ہمت دکھاتا ہے؟ جوان بیٹے کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے پہاڑ جیسا حوصلہ چاہیے۔ شاہد کی میت کو علاقے کی قبرستان میں لایا گیا اور پہلے سے تیار شدہ قبر میں اس کی میت کو اتارا گیا، لیکن جیسے ہی اس کی میت کو قبر کے اندر اتارا گیا تو ایک تیز خوشبو نے وہاں پر موجود ہر شخص کو حیران کر دیا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگا کہ آخر یہ تیز خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اس خوشبو کو محسوس کر کے سب حیران و پریشان رہ گئے، کیونکہ وہ خوشبو شاہد کی قبر سے آ رہی تھی اور ایسا کسی نے بھی توقع نہیں کی تھی۔ ہر کوئی حیران تھا، یہاں تک کہ شاہد کے والد بھی ایک دم حیران رہ گئے تھے اور گورکن سے پوچھنے لگے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ آخر کیا یہ واقعی قبر سے آ رہی ہے؟ تو گورکن نے فوراً ہی ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگے، جی منظور صاحب، یہ خوشبو قبر سے ہی آ رہی ہے۔ یقیناً آپ کا بیٹا کوئی اچھا عمل کرتا رہا ہوگا، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ دنیا میں ہی اسے دے دیا ہے اور اس کی قبر سے خوشبو آنے لگ گئی ہے۔ لیکن منظور صاحب کہنے لگے، نہیں، میرا بیٹا تو ہر وقت نشے میں دھت رہتا تھا، اسے تو اپنی کوئی ہوش نہیں رہتی، تو پھر وہ کسی اور کے ساتھ کیسے کوئی نیکی کا عمل کر سکتا ہے؟ یقیناً یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ وہاں پر موجود ہر شخص حیران تھا اور ہر چہرہ متجسس تھا کہ آخر اتنی گناہ گار زندگی گزارنے کے بعد شاہد کو دفناتے وقت اتنی تیز خوشبو کیسے آئی؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت سارے پھول مہک رہے ہوں، جیسے جنت کے باغ کا دروازہ کھل گیا ہو اور شاہد اس میں داخل ہو رہا ہو۔ سبحان اللہ! وہاں پر موجود لوگ اس خوشبو سے فیض یاب ہو رہے تھے اور ہر کسی نے یہی کہا
کہ ایسی خوشبو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ ہم نے ایسی خوشبو کو محسوس کیا ہے۔ شاہد کے والد بھی عجیب سے احساسات سے دوچار تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ تاہم چونکہ دفنانے کے عمل میں دیر ہو رہی تھی اور اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اسی لیے فوراً تدفین کا عمل مکمل کیا گیا۔ لیکن شاہد کو دفن کر دینے کے بعد بھی اس کی قبر سے خوشبو کے جھونکے آ رہے تھے اور وہاں پر موجود لوگ اس سے محظوظ ہو رہے تھے۔ بہت مشکلوں سے لوگوں نے قبر سے ہٹنا گوارا کیا، کیونکہ وہ خوشبو انہیں وہاں سے ہٹنے نہیں دے رہی تھی۔ اب چونکہ اندھیرا پھیل گیا تھا اور رات ہونے والی تھی، اسی وجہ سے لوگ وہاں سے ہٹنے لگے۔ لیکن منظور صاحب ابھی بھی کافی دیر وہیں پر موجود رہے اور اس خوشبو کے ماخذ کے بارے میں سوچتے رہے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، آخر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے۔ شاہد اگر اپنی زندگی میں اتنا نیک تھا تو پھر وہ نشہ کیوں کرتا تھا، اور اگر وہ نشہ کرتا تھا تو پھر اسے کیسے اپنی ہوش رہتی تھی کہ اسے نیکی اور برائی کی تمیز باقی رہتی ہو۔ منظور صاحب بھی الٹ سے گئے تھے۔ شاہد کو دفنا دینے کے بعد وہ کتنی ہی دیر وہاں پر کھڑے اپنے آنسو بہاتے رہے۔ منظور صاحب کے ساتھ حاجی صاحب بھی موجود تھے، کیونکہ وہ انہیں دکھ کی اس گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ کافی دیر وہیں پر کھڑے رہنے کے بعد انہوں نے گھر کی راہ لی، جہاں پر میت کے بعد والا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سارا گھر ایک دکھ اور کرب میں ڈوبا ہوا تھا اور اس وقت ہر کوئی غم سے نڈھال تھا۔ منظور صاحب بھی چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئے اور شاہد کو یاد کر کے آنسو بہانے لگے۔ شاہد ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ 2 بیٹیوں کے بعد اللہ نے انہیں بیٹے سے نوازا تھا، اور منظور صاحب کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ انہوں نے سارے محلے میں لڈو بنوا کر بانٹے تھے۔ دیسی گھی کے وہ لڈو لوگوں کو آج بھی یاد تھے۔ جب منظور صاحب نے گھر کے باہر حلوائی بٹھا لیا تھا اور مٹھائی بانٹ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا، خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کے بعد منظور صاحب کے ہاں کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی۔ ان کی توجہ کا مرکز شاہد اور اس کی 2 بہنیں ہی رہ گئیں۔ شاہد کو انہوں نے ہر چیز مہیا کی، اس کی ہر ضرورت پوری کی، اور اس کے منہ سے نکلنے والی ہر فرمائش کو وہ اپنی اولین ترجیح میں شامل کر لیتے تھے۔ جب تک اس کی فرمائش پوری نہیں کرتے تھے وہ ٹک کر نہیں بیٹھتے تھے۔ منظور صاحب شاہد کے اوپر اسی طرح اپنی جان لٹاتے اور ہمیشہ اس کا خیال رکھتے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، شاہد آہستہ آہستہ جوان ہو رہا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد شاہد کالج میں داخل ہو چکا تھا۔ اپنی پڑھائی میں وہ کافی اچھا تھا۔ پڑھائی کے معاملے میں اس نے کبھی منظور صاحب کو مایوس نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ منظور صاحب شاہد سے بے انتہا خوش تھے اور ان کی آنکھوں میں مستقبل کے حوالے سے روشن خواب جگمگانے لگے تھے۔ انہیں اس بات کی امید ہو چلی تھی کہ شاہد جلد ہی ان کی امیدوں پر پورا اترے گا اور ان کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر ان کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے قابل ہو جائے گا۔ شاہد جیسے ہی کالج میں آیا تو منظور صاحب نے اپنی ایک بیٹی کو بیاہ دیا۔ اب ایک بیٹی اور شاہد باقی رہ گئے تھے۔ چونکہ منظور صاحب نے شاہد کو شہر کے ایک مہنگے کالج میں داخلہ کروایا تھا، جہاں پر شہر کے امراء اور رئیس پڑھنے کے لیے آتے تھے، منظور صاحب بھی چاہتے تھے کہ شاہد اچھے ادارے سے تعلیم حاصل کرے اور اسے اس تعلیم کی قدر ہو۔ جب وہ وہاں سے اپنی تعلیم مکمل کر کے باہر نکلے گا تو یقیناً ایک اچھی نوکری اس کی منتظر ہوگی۔ شاہد کے مستقبل کے حوالے سے منظور صاحب نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا اور شاہد بھی اپنے باپ کی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے تیار تھا۔ لیکن منظور صاحب نہیں جانتے تھے کہ قسمت نے ابھی ان کے لیے بہت ساری ایسی آزمائشیں لکھی ہوئی ہیں جن کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، اور جوان کے بڑھاپے کے لیے ایک مستقبل پچھتاوا اور آزمائش بن جائے گا۔ منظور صاحب کو پتہ ہوتا
تو شاید وہ پہلے ہی کوئی سدباب کر لیتے اور شاہد کے معاملے میں اپنی آنکھیں کھلی رکھتے۔ شہر کے اس مشہور اور مہنگے کالج میں داخلے کے بعد آہستہ آہستہ کر کے شاہد کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے تھے۔ پہلے تو وہ اپنے ماں باپ سے اس بات پر الجھنے لگا کہ اسے نئے اور مہنگے برانڈڈ کپڑے چاہئیں، کیونکہ اس کے کالج میں سب لڑکے اور لڑکیاں مہنگے اور برانڈڈ کپڑے پہن کر آتے ہیں، مجھے بھی ان کے جیسے کپڑے چاہئیں۔ اور بیٹے کی یہ فرمائش سن کر منظور صاحب نے اسے کہا، ارے بیٹا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم ویکینڈ پہ میرے ساتھ چلنا اور اپنی پسند کے کپڑے لے لینا۔ اپنے باپ کی ہاں سنتے ہی شاہد ایک دم باپ کے سینے سے آ لگا اور کہنے لگا، پاپا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نئی چیزوں کے خیال سے شاہد کی آنکھیں جگمگانے لگی تھیں اور ویکینڈ پر جا کر وہ اپنے باپ کے ساتھ تقریباً 40,000 روپے کی شاپنگ کر کے آیا تھا۔ ایک سے ایک مہنگی اور برانڈڈ پینٹ اور شرٹس لے کر آیا، جبکہ شاہد کی ماں نے دبے دبے لفظوں میں اپنے شوہر سے کہا بھی، ارے آپ کیوں شاہد کی بے جا فرمائشیں پورے کر رہے ہیں؟ اس کے پاس اچھے بھلے کپڑے موجود تھے، پھر اتنے مہنگے کپڑے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہماری کون سی ایک ہی اولاد ہے، ابھی ایک بیٹی بھی بیاہنے والی رہتی ہے۔ اگر ہم یوں ہی صرف شاہد کے اوپر ہی اپنی رقم خرچ کرتے رہیں گے اور اس کی بے جا خواہشوں کو پورا کرتے رہیں تو ہم کیسے باقی اولادوں کے ساتھ انصاف کر سکیں گے؟ اپنی بیگم کی بات سن کر منظور صاحب کہنے لگے، ارے بیگم، شاہد بھی تو کل کو ہمارا سہارا بنے گا، ابھی ہم جو کچھ بھی اسے دیں گے وہ کل ہمیں واپس لوٹائے گا اور اپنی بہنوں کا خیال کرے گا۔ آپ فکر مت کریں، میں نے کچھ سوچ کر ہی یہ سب کیا ہے۔ منظور صاحب نے شاہد کے حوالے سے اپنی بیگم کا دل اور ذہن صاف کیا اور مطمئن سے ہو کر لیٹ گئے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہ عمل کل کو ان کے لیے کتنی پریشانی کا باعث بننے والا تھا۔ نئے کپڑے لینے کے بعد شاہد اب روزانہ ہی خوب تیار ہو کر کالج جاتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ شاہد کے رنگ ڈھنگ اور بدلنے لگے تھے۔ اب وہ اکثر کالج سے دیر سے آتا اور آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ منظور صاحب جب اس سے پوچھتے تو وہ یہی کہتا، پڑھائی کا بہت بوجھ ہے اور میں محنت کر رہا ہوں۔ منظور صاحب بھی خوش ہو جاتے، جبکہ انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ شاہد کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی، بلکہ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگ گئے ہیں۔ تبھی ایک دن شاہد کی ماں نے اسے کہا، شاہد، میں دیکھ رہی ہوں آہستہ آہستہ تمہاری صحت خراب ہو رہی ہے، تم پڑھائی کی اتنی زیادہ ٹینشن کیوں لے رہے ہو کہ اپنی صحت کے ہی دشمن بن گئے ہو؟ تمہاری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگ گئے ہیں اور رنگ بھی زرد پڑ گیا ہے۔ شاہد کی ماں نے فکر مندی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا تو شاہد بے اختیار ان سے نظریں چرا گیا اور کہنے لگا، نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میری نیند پوری نہیں ہوتی اور پڑھائی کی ٹینشن کی وجہ سے دیر تک پڑھتا رہتا ہوں، شاید اسی وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ شاہد نے کھوکھلے لہجے میں اپنی ماں کو تسلی دے دی، لیکن وہ ماں تھی ٹھٹک سی گئی تھی۔ تبھی اسی رات انہوں نے منظور صاحب سے کہا، منظور صاحب، میں دیکھ رہی ہوں کہ شاہد کی حالت کافی دنوں سے کچھ بدلی بدلی لگ رہی ہے، وہ ہم سے نظریں چرانے لگ گیا ہے اور اس کے علاوہ کالج سے آتے ہی کمرے میں بند ہو جاتا ہے، رات دیر تک کمرے میں بند رہتا ہے، نہ جانے کیا بات ہے، کھانے پینے سے بھی اس کا دھیان ہٹ گیا ہے، اب نہ تو کوئی فرمائش کرتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، اپنے کمرے میں بند پڑا رہتا ہے، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں، صحت بھی برباد ہو رہی ہے، آپ کو تو وہ سب کچھ بتا دیتا ہے، آپ اس سے بات کریں، آخر اسے کیا پریشانی ہے، مجھے تو بہت تشویش ہو رہی ہے۔ شاہد کی ماں نے منظور صاحب سے یہ کہا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ شاہد کے رنگ ڈھنگ تو وہ بھی دیکھ رہے تھے اور انہیں بھی اس بات کی پریشانی ہو رہی تھی۔
اور تبھی جب انہوں نے شاہد سے بات کی تو وہ صاف مکر گیا اور اس نے کہا، نہیں بابا، ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے صرف پڑھائی کی ٹینشن ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ منظور صاحب نے بھی شاہد کا نظر چرانا محسوس کر لیا تھا، اسی لیے انہوں نے سوچا کہ ایک بار شاہد کے کالج چکر لگا لیا جائے اور ان سے معلوم کیا جائے کہ آخر اتنی ٹینشن کیوں ہے، آخر شاہد کیوں اتنی پڑھائی کا بوجھ محسوس کرنے لگا ہے۔ اسی لیے وہ اگلے دن شاہد کو بغیر بتائے اس کے کالج چلے گئے، لیکن کالج جا کر تو ایک نئی حقیقت ان کی منتظر تھی۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ شاہد تو 1 مہینے سے کالج جا ہی نہیں رہا، بلکہ کالج والے تو اب اس کا نام بھی کاٹ چکے تھے، اور انہوں نے منظور صاحب کے نمبر پر کئی دفعہ کال بھی کی، لیکن منظور صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے تو آپ کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی، جبکہ کالج انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے کئی بار آپ کے بیٹے کو پیغام بھی دیا ہے کہ آپ کو کالج میں بلوایا بھی ہے، لیکن نہ تو آپ کی طرف سے کوئی رسپانس ملا اور نہ ہی آپ نے کال پک کی، اسی وجہ سے ہم نے اس کا نام کاٹ دیا ہے۔ منظور صاحب کے لیے یہ بہت بڑی پریشانی تھی، اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا بیٹا ان سے اتنی بڑی حقیقت چھپائے گا۔ وہ 1 مہینے سے کالج نہیں جا رہا تھا، تو پھر وہ روزانہ صبح تیار ہو کر کہاں جاتا تھا؟ آخر اس کی کیا مصروفیت ہے اور آخر وہ کس راستے پر چل نکلا ہے؟ منظور صاحب بہت پریشانی کے عالم میں گھر آئے اور اب وہ شاہد کے منتظر تھے۔ آج انہوں نے دفتر سے چھٹی لی تھی اور شاہد کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے تو اس سے بات کریں۔ جب شاہد گھر آیا تو باپ کو بے وقت گھر پر دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا، اور ان سے نظر چرا کر جب اپنے کمرے میں جانے لگا تو منظور صاحب نے اسے آواز دی اور کہنے لگے، شاہد، میں تمہارے کالج گیا تھا، آخر کیا معاملہ ہے؟ تم نے کالج کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کالج والوں نے تمہیں کیوں نکالا؟ اپنے باپ کے منہ سے یہ سن کر شاہد کا رنگ ایک لمحے کے لیے فق ہو گیا، اور تبھی وہ کہنے لگا، نہیں بابا جان، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کالج سے ہی تو آ رہا ہوں۔ لیکن منظور صاحب نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ شاہد کے منہ پر دے مارا اور کہنے لگے، میں آج تم سے صرف سچ سننا چاہتا ہوں، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں کئی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ تمہارے رنگ ڈھنگ بدلے ہوئے ہیں، آخر تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ منظور صاحب نے غصے سے کہا تو شاہد اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ منظور صاحب نے شاہد پر ہاتھ اٹھایا تھا، جبکہ وہ کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہے بابا جان، آپ بلا وجہ پریشان مت ہوں۔ یہ کہہ کر شاہد اپنے کمرے میں بند ہو گیا، جبکہ منظور صاحب اپنا سر تھام کر بیٹھ گئے۔ اگلے دن انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ضرور شاہد کا پیچھا کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر شاہد کیا کرتا پھر رہا ہے۔ تب شاہد کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے، اور وہاں پر آ کر ایک روح فرسا انکشاف ان کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ شاہد نشہ کرنے لگ گیا ہے، وہ نشے کی ایک جدید قسم آئس کا استعمال کرتا ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر وہ کئی گھنٹے نشہ کرتا ہے، جس کی بدولت ایک تو اس کی صحت بھی برباد ہو رہی ہے اور دوسری اس کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی۔ منظور صاحب ایک گہرے دکھ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شاہد اس راہ کو اپنائے گا۔ انہوں نے تو بہت سوچ سمجھ کر اسے شہر کے مہنگے کالج میں داخل کروایا تھا کہ وہاں پر ان کا بیٹا کچھ بن کر نکلے گا، لیکن ان کا بیٹا تو نشئی بن گیا تھا۔ انہوں نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا نشہ کرنے لگ جائے گا۔ بڑے گہرے دکھ کو اپنے دل میں لیے ہوئے وہ واپس گھر لوٹ آئے تھے اور شاہد کے منتظر تھے۔ آج انہوں نے آر یا پار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تبھی جب شاہد واپس آیا تو باپ سے نظریں چرا کر کمرے میں جانے لگا، لیکن منظور صاحب نے اسے روک لیا اور کہنے لگے، شاہد، مجھے آج معلوم ہو گیا ہے کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو۔
اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، یا تو تم یہ نشہ چھوڑ دو یا پھر یہاں سے کہیں اور دفع ہو جاؤ۔ میں تمہیں اپنے بیٹے کے روپ میں اس طرح قبول نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی بات سن کر شاہد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن منظور صاحب نے اسے ایک بھی موقع نہیں دیا اور اسے گھر سے نکال دیا اور اپنی جائیداد سے آگ کر دیا، کیونکہ شاہد نشہ چھوڑنے پر رضامند نہیں تھا۔ شاہد کی ماں بھی بے حد پریشان ہو چکی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اکلوتا بیٹا یہ کس طرح کا مسافر بن گیا تھا، انہیں تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سارے محلے میں یہ بات ایک جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ منظور صاحب کا بیٹا شاہد آئس کا نشہ کرتا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں افسوس کر رہا تھا۔ لوگ افسوس کرنے کے بہانے چسکا لینے کے لیے بھی آ رہے تھے، اور شاہد کی والدہ خاموشی سے بس ان کا چہرہ دیکھتی رہ جاتی۔ شاہد کو گھر سے نکالنے کے بعد منظور صاحب کو ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتے؟ شاہد نے ان کا مان بہت بری طرح سے توڑا تھا۔ انہوں نے جتنے خواب شاہد کے حوالے سے دیکھ رکھے تھے، ان سب کی کرچیاں ان کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، اور وہ تو جیسے اس دنیا سے ہی کٹ کر رہ گئے تھے۔ منظور صاحب کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی، اور اچانک انہیں شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماری نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ ان کی صحت پہلے سے بہت کم ہو گئی تھی۔ شاہد کو گھر سے گئے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ اس نے دوبارہ پلٹ کر اپنے ماں باپ کی بھی خبر نہیں لی، اور نہ ہی وہ معافی مانگنے کے لیے آیا۔ اس بات نے بھی منظور صاحب کا دل بری طرح توڑ دیا تھا۔ منظور صاحب اکثر دفتر آتے جاتے شاہد کو کہیں نہ کہیں کھڑا دیکھتے، جہاں پر وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ نشہ کر رہا ہوتا، تو منظور صاحب کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے آنسو آ جاتے، لیکن پھر وہ بھی بے حس ہو کر آگے بڑھ جاتے کہ جس بیٹے نے ان کا خیال نہیں کیا تھا تو وہ اس کے لیے کیوں خود کو ازردہ کریں۔ یوں ہی اسی کشمکش میں 2 برس گزر چکے تھے۔ نہ تو منظور صاحب نے دوبارہ شاہد کے ساتھ کوئی رابطہ کیا، اور نہ ہی شاہد نے کبھی آ کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگی، اور نہ ہی ان سے کبھی رابطہ بحال کرنے کی کوشش کی۔ اس بات نے منظور صاحب کو اندر ہی اندر توڑ رکھا تھا۔ ان کی بیگم بھی بے حد پریشان رہتی اور اکثر شاہد کو یاد کر کے روتی تھی۔ شاہد کے جانے کے بعد گھر کا ماحول ایک مستقل سوگواریت میں ڈوب چکا تھا، اور آج جب منظور صاحب صبح دفتر جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو اچانک ہی دروازے پر ہونے والی ایک زوردار دستک نے جیسے ان کے دل کو ایک لمحے کے لیے بند کر دیا، اور پھر جب وہ دروازے پر پہنچے تو سامنے آنے والے شخص نے جو اطلاع انہیں دی، اس بات نے منظور صاحب کے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی، اور وہ بے اختیار لڑکھڑا گئے تھے۔ تبھی اس شخص نے انہیں تھام لیا اور کہنے لگا، منظور صاحب حوصلہ کریں، میں جانتا ہوں آپ کا غم بہت بڑا ہے، لیکن آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ منظور صاحب کی بیگم بھی پیچھے سے چلی آئیں اور پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ صبح صبح سب خیریت تو ہے نا؟ پھر جب اپنے بیٹے کی میت کو گھر کے اندر آتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی جیسے دل تھام کر وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئیں۔ جوان بیٹے کو ایک لاش کی صورت میں یوں دیکھنا ماں باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور وہ دونوں اس وقت اسی صدمے سے گزر رہے تھے۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ زندگی میں ان کے ساتھ ایسا مذاق کرے گی، اور وہ اپنے بیٹے کو یوں اچانک کھو دیں گے۔ شاہد کو دفنانے کے بعد جب وہاں سے قبر کی خوشبو محسوس ہونے لگی تھی تو منظور صاحب نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک بار ضرور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر شاہد کی قبر سے خوشبو کیسے آ رہی ہے، جبکہ وہ تو ماں باپ کا نافرمان نکلا تھا اور ہر وقت نشے میں ڈوبا رہتا تھا۔ یہ نشہ اس کی زندگی کھا گیا تھا۔ تبھی منظور صاحب ایک دن ہمت کر کے ان لڑکوں کے پاس چلے آئے جہاں پر شاہد بیٹھ کر نشہ کرتا تھا۔ منظور صاحب کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ لڑکے بے ساختہ کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر دکھ اور شرمندگی کی کیفیت نظر آ رہی تھی۔
منظور صاحب انہیں کہنے لگے، بیٹا میں یہاں پر تم لوگوں سے کچھ معلوم کرنے آیا ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم لوگ مجھے صحیح بتاؤ گے۔ منظور صاحب کے کہنے پر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تبھی ان میں سے ایک بولا، جی انکل، آپ پوچھیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ تو منظور صاحب اسے کہنے لگے، مجھے یہ بتاؤ کہ آخر شاہد اپنی زندگی میں ایسا کیا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی، جبکہ تم لوگ تو جانتے ہو کہ شاہد نے نشہ شروع کر دیا تھا اور میں نے اسی وجہ سے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس نے ماں باپ کی گستاخی کی، نافرمانی کی، لیکن پھر آخر اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس نے اسے دنیا میں ہی جنت کا حقدار بنا دیا تھا؟ منظور صاحب نے الجھے ہوئے انداز میں جب اس لڑکے سے پوچھا تو وہ لڑکا ایک دم رونے لگا اور کہنے لگا، انکل آپ نہیں جانتے، لیکن شاہد نے تقریباً 6 مہینے پہلے ہی توبہ کر لی تھی۔ وہ ہم سے صرف ملنے کے لیے آتا تھا، لیکن اس نے نشہ چھوڑ دیا تھا اور اسے اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ وہ مستقل ایک مدرسے میں رہنے لگا اور وہاں پر وہ قرآن پاک حفظ کرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مکمل بدل لیا تھا۔ اس کے اندر اور باہر مکمل طور پر تبدیلی آ چکی تھی۔ اس کے اندر پچھتاوے شروع ہو چکے تھے اور وہ روز رات اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار کہا تھا کہ ایک بار انکل سے جا کے مل لو اور انہیں اپنے بارے میں بتاؤ، لیکن وہ یہی کہتا تھا کہ جب تک مجھے اس بات کا یقین نہیں ہو جاتا کہ پاپا مجھے معاف کر دیں گے، تب تک میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ میں پہلے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، کیونکہ پھر اللہ ہی میرے ماں باپ کے دل میں میرے لیے رحم ڈالے گا، تو پھر وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ شاہد کی یہ باتیں سن کر میں اسے سمجھاتا تھا، لیکن وہ اپنی سوچ پر قائم تھا۔ اس نے نشہ بالکل چھوڑ دیا تھا، حالانکہ اسے بہت مشکل پیش آتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اللہ سے توبہ کرنی شروع کر دی اور اب تک تو وہ 5 پارے حفظ کر چکا تھا اور بڑے اچھے انداز میں تلاوت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم لوگ بے حد خوش تھے، لیکن نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ وہ اچانک انتقال کر گیا۔ جب ہمیں اس بات کی خبر ملی تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور آج تک ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہو رہا کہ شاہد اس دنیا سے گزر چکا ہے، اور وہ خوشبو بھی شاید اسی وجہ سے آتی ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے اور اب اسے جنت میں مقام دے دیا ہے۔ شاید اسی لیے اللہ نے آپ کو ایک اشارہ دیا ہے کہ آپ بھی اسے معاف کر دیں اور دل سے اس کی غلطیوں کو بھلا دیں۔ اس لڑکے کی باتیں سن کر منظور صاحب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہد اتنی سمجھداری اور بردباری کا مظاہرہ کرے گا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شاہد نے توبہ کر لی ہوگی اور اس طرح اپنی زندگی دوبارہ سے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلانے لگا ہوگا۔ منظور صاحب چپ چاپ وہاں سے نکل آئے تھے اور انہیں جیسے اب اس بات پر پکا یقین ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا غلط نہیں تھا۔ ان کے بیٹے نے اپنے حصے کا جو گناہ کیا تھا، وہ اس گناہ کو اپنی توبہ کے آنسوؤں سے دھو گیا تھا، اور اللہ بے شک سب کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے۔